جی السلام علیکم ویئرز، ہم بات کریں گے آج مقد کی خارش۔ مقد کا جو ہوتا ہے یہ اس میں جو خارش ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جب مقد کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کی کھجلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا یہ جو مقد کی خارش ہوتی ہے یہ بواسیر کا مقدمہ بھی ہوتی ہے، جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بواسیر پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ مقد پر تیز و گرم سدادی خون گرتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا سیکنڈلی کیا ہوتی ہے، بواسیر۔ بواسیر کا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ یہ بواسیر شروع ہونے والی ہے۔ اکثر اوقات جو یہ علامت دکھائی گئی ہے، یہ جو خارش ہوتی ہے یہ کیڑوں کی سبب پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ بواسیر کے پیدا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں دو طرح کی ہوتی ہے، سرد و تر اور پھیکی غذاؤں اور دعاؤں کے ذریعے جو ہے نا آپ اس چیز کی اصلاح کریں، یا سفرادی یا شور اخلاص سے خارش پیدا ہوتی ہے جو اپنی تیزی سے سوزش پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، بدن سے اس قسم کے اخلاط کو خارج کریں۔ یہ اخلاط کون سے ہوتے ہیں؟ اس قسم کے اخلاط جو اینگنے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، بشرطے کے بدن سے مقد پر گر رہے ہوں، یا نفس عضو سے خارج کریں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقد پر روغن گل اور سرکہ لگائیں تاکہ یہ اخلاط خارج ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رفع قبض کے لیے قرص الملین ہمرا شیرگو استعمال کریں۔ روغن بیدہ انجیر وہ آپ دودھ کے ساتھ، گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور مقد پر روغن بنفشہ کا مرہم بنا کر یا اس کا طلا بنا کر وہ استعمال کریں۔ اور اکثر اوقات ہم نے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ خارش والی جگہ پر گرم راکھ اگر مقد پر ملیں یا گرم پانی میں بٹھا دیں، یہ بھی اچھے ٹوٹکے ہیں۔ یا تو راکھ جو ہے، گرم راکھ مقد پر لگائیں، اس کی ٹکور کریں، یا گرم پانی ہو، گرم پانی کے اندر آپ اس کو بٹھا دیں، یا جونک لگائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ جو خارش کا ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور روغن دیودار بھی اس مرض کے لیے بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہی عام سی چیزیں انہیں چیزوں سے استعمال کر کے آپ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اگر نہیں کریں گے، اس کو آپ لٹکاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، تو یہ پھر بواسیر کی شکل اختیار کر جائے گی، جو پھر کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جی